اس کی ریکوائرمنٹ ہے. جب اگر آپ یہاں پہ گوندل صاحب، لیکن میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. اس میں آپ کی گفتگو سے کچھ سوال نکلتے ہیں. آپ کے بہت سارے سیٹیں ہیں آپ کی اس علاقے سے، آپ کے وزیر اعظم صاحب اس علاقے سے ہیں، آپ کے وزیر خارجہ صاحب وہاں سے تھے. اس کے باوجود آپ جو ہے وہ مطالبات دوسروں سے کہہ رہے ہیں. میں آپ کی طرف آتا ہوں. خاکوانی صاحب، اگر سیاسی جماعتوں کے مطالبات دیکھتے ہیں، اس کی حمایت یا مخالفت، بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں امکان ہو سکتا ہے کہ سیاسی مفادات اس میں شامل ہوں حمایت کرنے میں یا مخالفت کرنے میں. آپ تو ظاہر نیوٹرل ایک تجزیہ نگار ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سرائیکی صوبہ بننا چاہیے، ضرورت ہے وقت کی، یا نہیں بننا چاہیے؟ مسائل ہو جائیں گے اس سے. دیکھیں، پہلے تو یہ دیکھیں صوبے بنتے کیوں ہیں. سرائیکی صوبے کا جو مطالبہ ہے بنیادی طور پر اس وجہ سے ایک تو گورننس کا ایشو ہے. لاہور سے یہ علاقے اتنے دور ہیں، بہاولپور کے یا صادق آباد یا رحیم خان، ایون بکر، لیا، دوسرے ضلع اتنے دور ہیں. یہاں سے 7 سے 8 10 12 گھنٹے کی مسافت پہ ہیں. ان لوگوں کے لیے یہاں پہ لاہور مختلف انتظامی کاموں میں، دوسرے کاموں میں یہاں لاہور آنا ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ پسماندگی ہے. پنجاب کے جو سب سے 15 جو سب سے پسماندہ ضلع ہیں وہ سارے کے سارے تقریباً سرائیکی علاقے، سرائیکی بیلٹ سے تعلق رکھتے ہیں، جسے میں سرائیکی وسیب کہنا چاہوں گا، اس سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی یہاں پہ بات کی کہ کراچی صوبے کی ظفر علی شاہ صاحب نے بات کی. دیکھیں، سندھ میں یا بلوچستان میں صوبے کا مطالبہ آیا ہی نہیں ہے. مطالبہ آتا ہے اس علاقے سے جو کیپٹل، صوبائی کیپٹل سے دور ہو، کئی گھنٹوں کی مسافت پہ ہو، انتظامی مشکلات ہوں یا پسماندگی ہو. کراچی نہ پسماندہ ہے نہ ظاہر ہے، وہ تو خود کیپٹل ہے. کراچی کے صوبے کا مطالبہ کوئی محرومی یا پسماندگی بنیاد پہ ہے ہی نہیں. سندھی یہ مطالبہ ہونا چاہیے سندھیوں کی طرف سے. سندھی یہ مطالبہ کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ وہ کراچی سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتے، کیونکہ کراچی میں جابز ہیں، سب کچھ ہے. یہی سیم پوزیشن بلوچستان میں ہے. بلوچوں میں اگر مکران میں یا خوددار یا پنجگور والے اگر مطالبہ کرتے ہیں تو بڑا جائز مطالبہ ہے. ان کا تو ایک دن سے زیادہ کی مسافت ہے، لیکن وہ بھی کوئٹہ سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتے، ان کے کیونکہ کلچرل ریلیشنز ہیں، جو کچھ ہے. لیکن آپ دیکھیں انٹرسٹنگلی پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں، یعنی آج میں نے اس پہ لکھا بھی، اس پہ جنوبی پنجاب میں 3 میڈیکل کالج ہیں پورے جنوبی پنجاب میں، اتنے اضلاع ہیں، اور صرف لاہور میں 4 میڈیکل کالج ہیں. لیکن جنوبی پنجاب والے لاہور سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہیں. مطلب وہ اچھے لاہور میں ظاہر جابز ہیں، یہاں پہ انڈسٹریز ہیں، اور بے شمار ظاہر جب صوبہ الگ بن جائے گا ان کے لیے یہاں آنا، لاہور کے بیسٹ تعلیمی اداروں میں، دوسری جگہوں میں تمام فیسلٹیز سے ان کو، لیکن وہ اس کے لیے تیار ہیں اسٹل. خاکوانی صاحب، یہیں سے گفتگو، ہاں جی، ایک بریک کا بار بار مجھے کہا جا رہا ہے، ایک بریک کی طرف بڑھنا، پھر میں آپ سے گفتگو شروع کرتا ہوں. ایک سوال اس میں سب سے اہم مسلم لیگ نون کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر تمام جماعتیں، جیسے ایم کیو ایم نے بھی اس کی حمایت کا اعلان کر دیا کہ صوبے بننے چاہیے، پیپلز پارٹی بھی اپنے مینیفیسٹو میں شامل کر رہی ہے، درانی صاحب کا پہلے سے مطالبہ ہے، کچھ اور لوگوں کا مطالبہ بھی آ رہا ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون اس موضوع پر سب سے زیادہ کترا رہی ہے. مسلم لیگ نون کے کیا ایسے مفادات ہیں، سیاسی مفادات ہیں یا کچھ اور؟ اس طرح بات کریں گے. شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ظفر علی شاہ صاحب. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں سرائیکی صوبے کے حوالے سے. ظفر علی شاہ صاحب سے ہم سوال کرنا چاہیں گے. شاہ صاحب، مسلم لیگ نون کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ صرف مسلم لیگ نون ایک ایسی جماعت ہے جو سرائیکی صوبے کے بنانے کے حوالے سے جب اس پہ بات ہوتی ہے تو کترا رہی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کی سیاست اس وقت ساری کی ساری صرف پنجاب میں دکھائی دیتی ہے، اور اگر یہ صوبہ بن جاتا ہے تو پھر مسلم لیگ نون اور محدود ہونے کا امکان ہے، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کتراتی ہے اس ایشو پر بات کرنے کے لیے. کیا کہیں گے آپ اس الزام پر؟ میں یہ قطن ایک بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کو الزام ہی سمجھے. وہ تو تب ہو کہ اگر پاکستان مسلم لیگ کے ووٹ بینکوں کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے. نہ تو ہم کترا رہے ہیں اس بات سے کہ کوئی وہ صوبہ، لیکن میں جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ ایک ملکی لیول کی جماعت ہے، ایک اور وہ جماعت ہے جس نے پاکستان کی کریشن کی ہے. تو اس لیے یہ پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں دیکھنا پڑے گا. صرف ایک علاقے کو یا ایک علاقے کی آبادی کو یا ایک صوبے کو دیکھ کر اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. مطلب اوور آل تمام. لیکن شاہ صاحب، آپ یہ تو سمجھتے ہیں نا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو انتظامی طور پر بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے، کہ 400 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے اپنے ہیڈ کوارٹر میں آنے کے لیے، اور بہت سارے مسائل صرف اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. یہ تو آپ سمجھتے ہیں، اور پھر اگنورڈ ایریا بھی رہا ہے پنجاب کی حکومت کا. نہیں، آپ دیکھیں نا، یہ تو اس قسم کی تو دلیلیں دس وے دیٹ وے دے کر پھر اگر یہ تو پھر دارالحکومت تو کراچی سے بہت دور آ گیا ہے، تو پھر اس کو تو ملتان میں چلا جانا چاہیے یا ڈیرہ غازی خان چلا جانا چاہیے پھر، کہ اگر وہ یہ بات، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اور پھر جو مرکز ہوتے ہیں، صوبائی مرکز یا قومی مرکز، نیشنل مرکز، اس میں پاکستان کے ہر شہری کو کوئی روز کا واسطہ نہیں پڑتا. وہ تو جو بڑے تاریخ ہے ریئر کیس میں وہاں سے واسطہ پڑتا ہے، اور وہ واسطہ جن کو پڑتا ہے ان کے لیے یہ اٹ از امیٹیریل کہ وہ 400 کلومیٹر کے فاصلے پہ رہے یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ. لیکن یہ سبجیکٹ اتنا جلدی ہے پریزنٹ میں اس پر فیصلہ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. ابھی دیکھیں نا، پرائم منسٹر صاحب کی آج حکومت بھی ہے،
لیکن انہوں نے بھی یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا جی نیکسٹ الیکشن میں ہم دیکھیں گے, اور وہ نیکسٹ الیکشن میں یہی دیکھیں گے کہ اگر یہ نعرہ پاپولر ہوا, ووٹ اگر سارے ان کا سوئنگ ہوا اس طرف تو وہ اعلان کر دیں گے, اگر نہ ہوا تو وہ اعلان ادھر کر دیں گے. مطلب ہے. اچھا درانی صاحب, آپ کے حوالے سے ایک شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, جب آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب آپ 8 سال تک حکومت میں رہے ہیں, 5 سال تک چلے, تو تب آپ نے یہ مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ اب آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں تو پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ بات ہے. دیکھیں جناب, یہ تو ہر دور میں اور ہر وقت جو ہے, اب جیسے وزیر اعظم صاحب 3 سال سے اقتدار میں ہیں, آج وہ یہ بات کر رہے ہیں اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے مطالبے میں کہہ رہے ہیں نا, اگلے اس میں کریں گے. میرے مطالبے کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت میں نے تمام فیکٹس اینڈ فگرز, اس وقت آپ دیکھیں کہ اس سال پنجاب کو این ایف سی ایوارڈ میں بہاول پور ڈویژن کے لیے 64 ارب روپے ملے. این ایف سی ایوارڈ کے جو 82 میں سے بہاول پور کو ڈیولپمنٹ کے لیے 2 ارب ملے ہیں. وہاں پہ اس وقت پیپل لیونگ دا بلو پاورٹی لائن جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے پورے پاکستان. نہیں لیکن دوران صاحب یہ پہلے بھی تھا نا, آپ کو انکشاف کیوں ہوا جب آپ نے حکومت چھوڑی؟ یہ پہلے کیوں نہیں پتا چلا؟ حکومت چھوڑی اور مجھے خود وہاں جانے کا اتفاق ہوا. ابھی بھی ہماری وہاں سے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ نہیں آئی, ابھی تک گیپ ہے کہ پارٹی گریپس کے اندر جب لوگ ہوتے ہیں تو وہ وہی بات کرتے ہیں جس کے لیے پارٹی انہیں الاؤ کرتی ہے. میں نے جس وقت وہاں جا کے دیکھا میری پارٹی کا موقف میرے سے ڈیفرنٹ ہے. آپ نے پارٹی میں بات کی؟ میں نے پارٹی میں بات کی, لیکن پارٹی کے رسپانس وہ نہیں ملا, تو میں نے پبلک میں بات کی, میں نے میڈیا میں بات کی. اور آج اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا ایک بااصول فیصلہ تھا, آپ پارٹی کو چھوڑ دیتے؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک مطالبہ ہے, لوگوں کا مسئلہ ہے. جہاں تک پارٹی کا اصول کا بات ہے, میں نے یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب حکومت تھی اس وقت جب ڈسٹرکٹ گورنمنٹس بنی تھی تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ ڈسٹرکٹس جو ہیں یہ صوبوں کی طرح ہوں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ 2002 کے الیکشنز کے بعد 2007 تک ہم نے اپنی آنکھوں سے, جب میں نے اس کے بعد کا تمام ڈیٹا کیلکولیٹ کیا ہے, تو میرے سامنے جو حقائق آئے ہیں وہ بہت خوفناک ہیں. کہ حکومت کوئی بھی ہو, ہماری حکومت ہو, آج کی حکومت ہو, اس سے پہلے کی حکومت ہو, اس وقت پاکستان کے اندر 5 وڈیرے ہیں, ایک لاہور, ایک کراچی, ایک پشاور اور ایک کوئٹہ. 80% ریسورسز ہر صوبے کے اس کا کیپٹل کھا جاتا ہے, اور جو علاقہ جتنا دور ہوتا ہے اتنا ہی نیگلیکٹڈ ہوتا ہے, اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ اس وقت لاہور سے ایک شہری پہ. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو آپ کی بیلٹ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ وڈیراازم ہے؟ ہماری بیلٹ میں اللہ کی مہربانی سے ملتان اور ڈی جی خان کے اندر وڈیرے پائے جاتے ہیں. بہاول پور کبھی بھی انگریز کے تحت نہیں رہا, اور جہاں انگریز نہیں رہا وہاں وڈیرے بھی نہیں ہیں. آپ پورا بہاول پور ڈسٹرکٹ, پورا بہاول نگر ڈسٹرکٹ اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پہ آپ کو زمیندار نظر آتے ہیں, چھوٹے یا بڑے, بارنگ رحیم یار خان میں 2-4 وڈیرے ہیں. باقی جتنے وڈیرے ہیں جو اسمبلیوں میں نظر آتے ہیں, جو وزیر اعظم بنتے ہیں, جو بڑی بڑی پوزیشنوں پہ جاتے ہیں, وہ سارے کے سارے ملتان ڈی جی خان سے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ تو دیکھیں درانی صاحب, آپ بات کر رہے ہیں بہاول پور کی, اگر یہ خاکوانی صاحب یہ منصوبہ ہے اگر اس منصوبے پر عمل کیا جائے سرائیکستان بنانے کے لیے, سرائیکی صوبہ بنانے کے لیے, تو وڈیراازم کو تو بڑھنے کا امکان ہے. ایسا لگتا ہے کہ زیادہ وہ بڑھ جائے گی, کیونکہ ابھی تو ظاہر ہے باہر کی انوالومنٹ اگر ہے تو وہ تو پھر وہ بھی ختم ہو جائے گی. دیکھیں ایک بنیادی بات یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہاولپور میں انہوں نے درانی صاحب کہتے ہیں کہ وہاں وڈیرے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وڈیرے نہیں ہیں, لیکن بہرحال وہاں ایک اور شکل ہے مخدوموں کی شکل میں. ٹھیک ہے, میں رحیم خان میں خاص طور پہ رحیم خان پورا ڈسٹرکٹ میں بہرحال خاص طور پہ وہاں موجود ہیں. اچھا, لیکن وہاں پہ شوگر مافیا نے بلڈ کیا ہے اس سے زیادہ. اچھا, تو دیکھیں ہوتا یہ ہے اس وقت, وہ یہ ہر جو الزام ہے ذمہ داری ڈال دیتے ہیں تخت لاہور پہ کہ جی ہم تو کام کرنا چاہتے ہیں مگر تخت لاہور ہمیں کام نہیں کرنا دیتا. جب آپ صوبہ بناتے ہیں ان کو موقع ملتا ہے تو اپنے فیلڈ کے ذمہ دار خود ہوتے ہیں. لیکن میں یہاں 2 باتیں کرنا چاہوں گا ظفر علی شاہ صاحب کی بات سے. لیکن ظفر علی شاہ صاحب کی بات سن کے مجھے بڑا افسوس ہوا ہے, ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ لاہور سے اتنا دور رہنے والے لوگوں کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور میں تو معذرت کے ساتھ کہوں گا, بڑی صفاقی کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جی صوبائی دارالحکومت بڑا دور ہوتے ہیں یا فیڈرل دور ہوتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سمجھنا چاہیے مسلم لیگ نون ایک شدید کنفیوژن کا شکار ہے. ریمنڈ ڈیوس کے معاملے میں یہی کنفیوژن نظر آتا ہے. مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے بالکل ان کو ادراک ہی نہیں ہے کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں. اور میں آپ کو واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنوبی پنجاب سے تعلق ہے میرا, سرائیکی علاقوں میں مسلم لیگ نون کے خلاف ایک بڑی شدید قسم کی ریزنمنٹ پائی جاتی ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو لیڈرشپ ہے لوگوں کے مسائل سمجھنے سے بالکل انکاری ہے, اور پھر نہ صرف انکاری ہے بلکہ بڑا برہمانہ سا سلوک کیا جاتا ہے, برہمانہ سا رویہ کیا جاتا ہے, یعنی ایک لاتعلقی. لیکن ساتھ ساتھ میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی یہ کہوں گا, آپ کی بات میں بالکل انڈورس کروں گا, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب گوندل صاحب نے سوال پوچھا کہ کام کر رہے ہیں تو ابھی کیوں نہیں کرتے,
امینڈمنٹس کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. 18ویں ترمیم جیسے اتنا بڑا پیکج انہوں نے کھڑا کر دیا ہے, اتنا بڑا پیکج آ گیا ہے, اور اس کے بعد دیکھیں 20ویں ترمیم آ گئی ہے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کو ایک سیاسی نعرے کے طور پر استعمال کر رہی ہے, اور ویسے تو لوگ پی ایم ایل کیو پہ بھی یہ الزام لگاتے ہیں, وہ بھی ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عوام کی مشکلات جو ہیں وہ بہت زیادہ شدید ہیں, لوگوں میں بہت ریزینمنٹ ہے. یہ غلط ہے کہ سرائکی علاقوں میں, سرائکی وسیب میں غلط ہے کہ وہاں پہ مطلب لوگ خاموشی سے بیٹھے, وہاں ایک لاوا ابل رہا ہے. اس سے پہلے کہ وہ ابل آئے اور وہاں پہ جا کے بالکل ایک بڑی خوفناک صورتحال پیدا ہو جائے. ابھی ہم یہاں پہ یہ بات کرتے ہیں کہ طالبانیزیشن کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, ملیٹنسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور یہاں پہ وہ سیکولرزم کے حوالے سے, ان تینوں حوالوں سے جنوبی پنجاب کی بات ہوتی ہے کہ وہاں پہ کافی زیادہ پوٹینشیل موجود ہے, یا وہاں لوگ موجود ہیں, یا مدارس ہیں, یا دوسری بات کی جاتی ہے. اگرچہ وہ انفیکٹ اس وقت دشمن نہیں ہے وہ جو پیش کی جاتی ہے, لیکن اس کے خطرات موجود ہیں. اگر لوگوں کی شکایت دور نہیں ہوگی تو صورتحال. شاہ صاحب یہ بات تو آپ کیا تسلیم کرتے ہیں کہ پنجاب حکومت کے فیض و برکات سے جنوبی پنجاب بالکل محروم رہا ہے, یہ بات مانتے ہیں آپ؟ جی شاہ صاحب, آپ یہ خاکوانی صاحب کی بات بھی آپ نے سنی ہے, کیا آپ یہ بات مانتے ہیں کہ جو پنجاب حکومت نے جو کام کیے ہیں یا جو لوگوں کی